अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। अगस्त का महीना भी आज खत्म होता है और देखते ही देखते साल 2021 हमसे रुखसत हो रहा है। आई मीन कैन यू बिलीव इट, अभी तक हम 2020 को ही एक तरह से प्रोसेस नहीं कर पाए कि हमारे साथ क्या हुआ। मुझे याद है कि पिछले साल जितने लोगों की सालगिरह आई थी उन्होंने कहा जी हम ये काउंट ही नहीं कर रहे साल, क्योंकि इस साल को मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया है। लेकिन अब कैन यू बिलीव इट, वी आर जस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 months अवे फ्रॉम 2022। यानी जिंदगी आपके हाथों से बिल्कुल रेत की तरह फिसल रही है। और जितने लोग समझते हैं कि वी आर गोइंग टू गो बैक टू अ वर्ल्ड 2020 से पहले वाली, तो शायद ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता हमसे रुखसत हो रहा है एंड द रियलिटी इज सेटिंग इन। यू नो, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था, दीज डेज आई एम वाचिंग डाउनटन एबी, जो कि काफी पुरानी सीरीज हो चुकी है, बट बिकॉज इट्स बैक ऑन नेटफ्लिक्स तो मैं देख रही थी। एंड इट टॉक्स अबाउट 1920s का जमाना, यानी द टर्न ऑफ द सेंचुरी। और आप देखेंगे उस वक्त एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लिए भी बड़ा मुश्किल था नई रियलिटी से एडजस्ट करना। दुनिया बदल रही थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 और उनके लिए बड़ा मुश्किल था उसके साथ एडजस्ट करना। आई थिंक इट्स द सेम केस विद अस। ये पेंडेमिक हमारे लिए किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। इसके बाद सेट इन होने वाली रियलिटीज, खुसूसन अगर हमारे खित्ते की बात करें, ये बहुत मुख्तलिफ हैं एंड वी मस्ट फास्ट एडजस्ट टू देम। अच्छा जी, अब बात करते हैं खित्ते की सूरत हाल की। जिस तरह के हमने कहा कि आज 31 अगस्त आखिरी दिन है, जो कि इनिशियली अनाउंस किया गया था तयशुदा मुआहदे के मुताबिक कि जी आज के दिन नेटो अफवाज का, अमरीका की अफवाज का मुकम्मल इनखला हो जाएगा अफगानिस्तान का। इस बात का इंदिया सदर बाइडन ने पहले भी दिया कि हो सकता है इस तारीख में तौसी की जाए, और इसका फौरी तौर पर रद्द अमल हमने तालिबान की तरफ से देखा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये मुआहदा हुआ है, दिस इज, उसके बाद के नतीजे के फिर आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते में हमने देखा है कि अफगानिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तेजी से तब्दील हो रही है। हलाकतें बढ़ती चली जा रही हैं, रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। इसके अलावा पीस एंड स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। आइए जरा इसको इस तनाजुर में देखते हैं कि इसका खित्ते पे क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इन आवर सेगमेंट अबाउट अफगानिस्तान एंड देयर रिलेशनशिप विद अमेरिका हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर जमील अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताइए कि आज की तारीख बड़ी अहम कही जा रही थी, क्या ये भी वो इंडियन मूवी के डायलॉग की तरह तारीख पे तारीख वाला सिलसिला तो नहीं होगा? नहीं, ये तारीख तो एक पत्थर पे लकीर हो गई और इस तारीख को तो बस तारीख याद रखेगी इसको। और इसमें जिस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1401 के तहत नेटो फोर्सेज और एलाइड फोर्सेज आई थी और जिस अंदाज में वापस गई हैं, वो हम तो उस पर अगर कुछ कहेंगे तो फिर शायद वो महसूस हो कि शायद हम कुछ प्रेजुडिस हैं। लेकिन अमेरिका में जितनी इस पे तनकीद है वो तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त है बाइडन के लिए भी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, जिस अंदाज में आखिरी सेगमेंट विड्रॉल का हुआ है। तो उस लिहाज से तालिबान ने जो खुशियां मनाई हैं हवाई फायरिंग करके काबुल एयरपोर्ट टेक ओवर करने के बाद 30 तारीख की रात 9 बजे, यानी अब से तकरीबन 12 घंटे और 15 मिनट पहले, जब आखिरी वहां का जनरल क्रिस उधर सवार हुए हैं आखिरी जहाज में, तो उस वक्त ये हवाई फायरिंग की गई जश्न मनाने के लिए और सही जश्न मनाया गया। इनफैक्ट इसमें इनखला जो है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस जोश में एक थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जिस अंदाज में अशरफ गनी चले गए, जिस अंदाज में तालिबान को आना पड़ा, हालांकि उनका कभी ये जमील इफ़ाई में इंटरजेक्ट, ये अमरीकी अफवाज तो वहां से चली गई। गुज़िश्ता 10 रोज से मैं देख रही हूँ कि जितने इंटरनेशनल मीडिया है, खुसूसन अगर CNN और BBC की बात करें, तो जो अफगान शहरी काम कर रहे थे काउंसिल खानों के साथ या मुख्तलिफ हैसियत मुख्तलिफ ओहदों में इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ, वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको अपनी जान का खतरा लाहक है। और अभी कल ही मैं देख रही थी कि BBC ने खबर दिखाई कि एक ट्रांसलेटर थे, एक फैसिलिटेटर थे, उनकी फैमिली ने बकायदा इस बात पे बड़ा गिला किया और इल्तिजा की कि हमें साथ ले जाइए, हमारी जान को खतरा है। एंड ही हैज बीन मूव टू UK और उन्होंने क्वारंटीन से बड़ी जी खुशी का इजहार किया। तो जब ये अफवाज चली गई हैं, अफगान शहरियों के लिए क्या इसका इंदिया है? वहां पे आप क्या समझते हैं कि डिस्पोंडेंसी बढ़ जाएगी, खुसूसन जो शहरी आबादी है, जो काबुल में रहने वाले लोग हैं, जो शायद एक बहुत ही मुख्तलिफ हकीकत में रहने की, एक मुख्तलिफ माशरे की तश्कील के ख्वाहिशमंद हैं?
نہیں وہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے الائڈ فورسز کے ساتھ کام کیا ہے یا وہ لوگ جو مختلف مکتبہ فکر کے اب ہو گئے ہیں ان کو خدشہ تو ہے، لیکن طالبان نے ایک مرتبہ نہیں متعدد بار اس کے بارے میں گارنٹی دی ہے، تسلی دی ہے، اور اب تک کے مطابق جو طالبان نے کہا ہے اس پہ وہ عملداری کر رہے ہیں، کیونکہ 1996 کے اگر یہ جو بھی اس وقت وسوسے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں وہ وسوسے ہیں طالبان 1996 والے. اب وہ وسوسے کو دور تو وقت کے ساتھ ساتھ اب جو پچھلے تقریباً 17 دن سے طالبان انہوں نے جو بات کی اس کی پاسداری اب تک کر رہے ہیں. اس حوالے سے خاص طور پر جو لوگوں کی حفاظت اور لوگ اپنے اپنے کاموں پر واپس آ جائیں، جو جس کے ساتھ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر اشرف غنی بھی واپس آتے ہیں تو ان کے لیے بھی عام معافی ہے، تو پیسے جو لے کے اس وقت اس سے بھی بڑا مسئلہ طالبان کے سامنے جب یہ حکومت کی تشکیل کر رہے ہیں، ٹرانزیشن آف پاور کو سموتھ کریں، ان کو یقیناً ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے، انتظامیہ کو سنبھالنے کے لیے معیشت کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت ایک بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو آگے لے کر چل سکیں. انہوں نے ان کے جو تمام فنڈز ہیں ان کو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ امریکہ ریلیز کرے افغان کے سینٹرل بینک کے ریزروز تاکہ وہاں پہ کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس نہ ہو. ان دونوں چیزوں پہ ابھی کوئی سنوائی ہو نہیں رہی، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد، کیونکہ آج تو ان کے فارن منسٹر نے یعنی سیکرٹری اسٹیٹ نے بلنکن نے کہہ دیا ہے کہ طالبان نے اس میں کافی کوآپریٹ کیا ہے ہمارے وڈرال میں بھی، بلکہ طالبان پر تو الزامات لگ رہے ہیں. آئی ایس خراسان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے تو ایک ڈیل کے تحت نکالا ہے الائڈ فورسز کو جو کہ ہمارے دشمن تھے. تو لہٰذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج کے دن کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ جو ان کے $9.5 بلین فریز ہوئے بھی ہیں اسے بھی، کیونکہ اب تک انہوں نے آج کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن بھی آپ دیکھ لیں اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، صرف تنخواہ کی بات کی گئی ہے، ہیومن رائٹ کی وہی بات کی گئی ہے جو 16 تاریخ کو کی گئی تھی. تو ان تم کو جو سیکورٹی کونسل بات کر چکی ہے، طالبان منوعاً اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور آج کی تاریخ کے بعد جہاں کے بلنکن بھی ان کی معاونت کی ستائش کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 9.5 بلین تو اپنی جگہ، لیکن اب جب ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے اور ورلڈ نے جو کنڈیشنز رکھی ہیں تقریباً وہ پوری ہو رہی ہیں، یعنی کہ جو ایک اسٹیٹ کو کرنا چاہیے وہ اسٹیٹ اگر کر رہی ہے تو ان کو فنڈز ریلیز ہونے والے. اور پھر اب یعنی ایک طرح سے راستہ بن رہا ہے اقوام عالم کی ایکسیپٹنس کا بھی، یعنی طالبان ہیو کم بیک ود اے چینجڈ ہارٹ. ان کو بھی افغان کی پریزنٹ ڈے ریالٹی 2021 کی ریالٹی کا ادراک ہے. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی ایمبیسڈر جمیل، اس میں پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک سیف پیسج، ایک راہداری دی جا رہی ہے تمام ہی انٹرنیشنل سٹیزنز کو. کوئی بھی شخص اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے پاکستان کا ویزا اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، کہیں کی بھی اس کی شہریت ہے، اس کو 21 دن کوارنٹین اینڈ دے ول بی الاؤڈ ٹو کم انٹو پاکستان اینڈ گو. اس کے علاوہ جی انٹیریئر منسٹر جناب شیخ صاحب نے یہ بھی انڈیا دیا ہے کہ جی صرف اور صرف کسی بھی افغانی شہری کو آنے کی تو اجازت ہوگی لیکن ایک بھی افغانی شہری کو ریفیوجی سٹیٹس نہیں دیا گیا ہے. واٹ ڈز دس مین فار پاکستان؟ نہیں، یقیناً پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھ گئی ہے، ان کا سافٹ امیج بڑھ گیا ہے، کیونکہ ایویکویشن میں دنیا کے الائڈ فورسز کو ہم مدد کر رہی ہیں اور یہ کرنی چاہیے تھی. اس میں ہمارا ڈپلومیٹک اسٹیٹس بھی بڑھ رہا ہے، ہمارا اسٹریٹجک امپورٹنس بھی بڑھ رہی ہے. ٹرکی کو دیکھیں آپ، ٹرکی کابل میں کیوں جا رہا ہے ٹرکی اور کیوں انٹرسٹڈ ہے ٹرکی جانے میں، اور طالبان بھی ہم کو لے رہے ہیں اور جوائنٹ جو آپریشن کرنے لگے ہیں کابل کے ایئرپورٹ کو سنبھالنے کے لیے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ویسٹ اور طالبان میں ایک لیوریج کا کام ادا کریں وہاں کے گروپ میں، مطلب اپنی اسٹریٹجک امپورٹنس کو بڑھائیں. تو پاکستان کی اس میں یقیناً اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھے گی اور بڑھ گئی ہے. مجھے صرف آج اس بات کا امید تھی کہ جب پاکستان کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، بلنکن جب ذکر کریں گے تو پاکستان کا ذکر کرنا بھی چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پڑوسی مختلف ممالک نے کوآپریٹ کیا، پاکستان کا نام نہیں لیا. حالانکہ اصولاً اگر دیکھا جائے اور کسی قاعدے جس طریقے سے مدد کی جا رہی ہے لیکن باقی ممالک نے فون کیا ہے ہمارے فارن منسٹر کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، اور اس بات کی ستائش کی ہے کہ ہم اس پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور جو کہ کرنا چاہیے تھا.
جس کا کہ ہمیں آگے جا کے اس کا ایڈوانٹیج ہماری امپورٹنس کے لحاظ سے ملے گا. لیکن خطے میں اس کے بعد بھی جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ریجن میں بالکل امن امان آ جائے گا، وہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے انسیڈنٹس اور واقعات، محسوس ہوتا ہے کہ ISS مزید اپنے پر توڑنا شروع کرے گی اور TTP جس کو کہ طالبان ابھی صحیح I can't help but ask one question. یہ جو انریسٹ ہے وہاں پہ کئی ذرائع اور خصوصاً انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ شاید داعش اور ISIS کی اس میں کوئی کارروائی ہے، اس میں آپ کتنا وزن پاتے ہیں کہ از دس ٹرو کہ یہ ود ان ڈیز جس طرح ہم نے دیکھا کہ جی طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا، اسی طرح ود ان ڈیز یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس بھی دوبارہ فعال ہو گئے وہاں پہ؟ نہیں، کیونکہ اس لیے کہ ابھی تک طالبان کی حکومت بھی نہیں بنی ہے اور جو ایڈمنسٹریشن پہ جو ان کی گرپ ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوئی ہے. ان کے جو فٹ سولجرز ہیں، ظاہر ہے ISIS خراسان کے اپنے ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہ اتنے آپریشن کرنے کے تو قابل ہیں کیونکہ ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے اور اس لحاظ سے وہ یہ کر سکتے ہیں. اس کا اندیا تو امریکن نے بھی دیا ہے، باقی ممالک نے بھی دیا ہے کہ داعش سے طالبان کو بھی نمٹنا پڑے گا. جب طالبان کو اسی لیے تو ہمارے منسٹر نے بھی کہا ہے اور پاکستان نے بھی کہا ہے کہ طالبان کو جتنی جلدی ان کے فنڈز ریلیز کیے جائیں، ان کو ریکگنائز کیا جائے، اتنے زیادہ وہ مضبوط تو ان کے بازو مضبوط کیے جائیں تاکہ وہ انتظامیہ کو سنبھال سکیں اور کسی ممکنہ خطرے سے نہ صرف افغان شہریوں کو بلکہ پورے خطے کو بچا سکے. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. سیریس ڈیولپمنٹس ہیں جی، جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ تاریخ پہ تاریخ کوئی نہیں ہے، اب باقاعدہ انخلا کمپلیٹ ہو چکا ہے نیٹو فورسز کا اور دیکھنا یہ ہے کہ طالبان ایک ایڈمنسٹریٹو ایک افیکٹو ایڈمنسٹریشن کس طرح بنا پاتے ہیں، اپنی رٹ کو کیسے قائم کر پاتے ہیں اور خصوصاً اس افغان معاشرے کو جس کی حقیقتیں بہت مختلف ہیں سال 2021 میں، اس کے نوجوانوں کو ساتھ لے کر کیسے چل سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. We'll be right back.